शाह बरका शेर यज़्दा उम्मत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं जैसा अली, कोई तलवार नहीं जैसी ज़ुल्फ़िकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो वो शख्सियत के इंसान थे जो बहुत से कमाल और खूबियों की जमा है। आप शेर खुदा भी है और दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हैदर करार भी है और ज़ाहिब ज़ुल्फ़िकार भी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर नामदार भी और हुसैन करीमैन के वालिद भी, साहिब सखावत भी और साहिब शजाअत भी, इबादत और रियादत वाले भी, इल्म वाले भी और फ़ातिह खैबर भी और मैदान खिताबत के शाहसवार भी। गर्ज ये कि आप बहुत से कमाल और खूबी के जामा है। आज की वीडियो में हम शेर खुदा अली मुर्तज़ा की ताकत के हवाले से आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने आपको कितना ताकतवर बनाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपको हमारी हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का नाम इब्ने अबी तालिब, कुनियत अबू अल हसनैन और अबू तुराब है। आप हज़रत अबू तालिब के साहिबजादे हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम फ़ातिमा बिन्ते असद हाशमी है और ये पहली हाशमी खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का शजरा नसब कुछ यूँ है। अली इब्ने अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम इब्ने अब्दुल मनाफ है। आप 30 उम्मुल फील में पैदा हुए और ऐलान नबूवत से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। जब कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो को ले लिया था। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला। आँख खोलते ही दुनिया में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, उन्हीं की बातों से और उन्हीं की आदतें सीखी। इसलिए बुतों की निजासत से आपका दामन कभी आलूद ना हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती ना की। इसीलिए करमुल्ला वजहल करीम का लक़ब आपको मिला। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो जिस्म के लिहाज से फरबा थे, यानी आपका जिस्म भरा हुआ था। आपका मयाना कद माइल पिप्सती था और आपका पेट दीगर आज़ा के एतबार से भारी था। मशहूर है कि एक यहूदी आपके पास आया और कहने लगा, ए अली रज़ी ताला अन्हो, आपकी दाढ़ी घनी है और मेरी दाढ़ी के बाल चंद गंती के बाल है, क्या इसका जिक्र कुरान पाक में है? हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, इसका जिक्र सूरह आराफ में है, यानी जो अच्छी ज़मीन है उसकी हरियाली अल्लाह ताला के हुक्म से खूब निकलती है और जो ख़राब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी बमुश्किल। तो ए यहूदी, वो अच्छी ज़मीन हमारी थोड़ी है कि हमारी दाढ़ी घनी है और ख़राब ज़मीन तुम्हारी थोड़ी है कि तुम्हारी दाढ़ी कम है। मालूम हुआ कि जनाब अली रज़ी ताला का इल्म बहुत ही वसी था कि अपनी घनी दाढ़ी और यहूदी की मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र आपने कुरान मजीद से साबित कर दिखाया और ये भी साबित हुआ कि कुरान पाक सारे इल्म का ख़जाना है मगर लोगों की अक्लें इसके समझने से कासिर है। प्यारे दोस्तों, जंग खैबर में जब कुमसान की जंग हुई तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की डाल कट कर गिर पड़ी तो आपने जोश जहाद में आगे बढ़कर किले खैबर का दरवाज़ा उखाड़ लिया और उसको हाथ में पकड़कर ढाल बनाकर दुश्मनों पर टूट पड़े। ये दरवाज़ा इतना भारी और वज़नी था
کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کا وزن 900 کلو تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں، یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہر آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے روپ اور دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کام جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اس لیے آپ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں اور پہلوانوں کو اپنی تلوار سے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن رابعہ اپنے بھائی شیبہ بن رابعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا اور وہ کفار کا بہت بہادر آدمی تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر حملہ کیا۔ اکیلا جاؤں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو علی بوڑھا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی، اپنے زلجنا سے کہا، مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا۔ اب لگ یہ رہا تھا زلجنا دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ آبے جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے لا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان اور ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھاگ بھی گئے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار کے بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حملہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔
آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے قرب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جھتے میں تنہا گھس جانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا کر اللہ کے داماد بھی بن گئے۔ دوستو، خیبر ہو یا بدر ہو یا احد ہو، ان ساری جنگوں میں حضرت علی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے مثال عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ سب کے سب تیار ہو جاؤ، سارا لشکر 20,000 کا ایک طرف کھڑا۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا وہ جو سامنے دو منہ کی۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔